أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. دل یہ بے چین ہے حسین کے بعد. دل یہ بے چین ہے حسین کے بعد. عمر کٹتی نہیں حسین کے بعد. دل یہ بے چین ہے حسین کے بعد. یہ رلاتا تھا جو حسین کو غم اکبر ہے حسین کے بعد. غم اکبر ہے حسین کے بعد. دل یہ بے چین ہے حسین کے بعد. سسکیاں لیتی ہے یوں کر بلا. قبر صغیر ہے حسین کے بعد. قبر صغیر ہے حسین کے بعد. خون میں ڈوبا ہے لاشائے شبیر. سر کھلے بیٹھی ہیں حسین کے بعد. دل یہ بے چین ہے حسین کے بعد. جھڑکیاں کھاتی ہے یہ جو شہزادی. شام میں سو گئی حسین کے بعد.
شام میں سو گئی ہاں سو گئی حسین کے بعد دل یہ بے چین ہے بے چین ہے حسین کے بعد سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر نعرہ صلوات، اللهم صل على محمد یا علی. ایک مرتبہ اور لوگوں بھیج دیں محمد والے محمد کی جان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس مجلس میں تمام شرکت کرنے والوں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ اور آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا، منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا، مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا، منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا. اور معراج کا واقعہ تمام لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کو نظر میں رکھے شیخ کہ اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ حیدری، بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا. اور فطرت جس کو مولانا حسین علیہ السلام کے حوالے سے مشق کرنے کے بعد پڑھا تھا وہ اسی مناسبت سے بسم اللہ بسم اللہ. کہ گہوارہ حسین سے فطرس جو مس ہوا پر بولتا کبھی نہیں پر بولنے لگا، پر بولتا نہیں ہے پر بولنے لگا. خیموں کی بات اور ہے میدان کی بات اور، اصغر ادھر
تو چپ تھا ادھر بولنے لگا اصغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا. اور اس بولنے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس پہ شعر ہے. 6 ماہ کا لاکھوں سے گفتگو میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا. میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا. اور آج کل کے حالات کے اوپر شعر ہے. پھر گیا علی کی ولایت سے مولوی. پھر گیا علی کی ولایت سے مولوی. کیا پھر کسی یزید کا زر بولنے کیا کیا پھر کسی یزید کا زر بولنے لگا. منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا. مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا. منبر پہ میں جو شام سحر بولنے لگا. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. سر ننگے ہو ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو.
چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سررنگے ہو ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند کر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 نعرہ حیدری میرے کو سڑ دویل جینا نہ گھر دے باہر آویں تو میرے کو سڑ دویل جینا نہ
گھر دے باہر آوی تو میرے کسڑ دے ویلے زینا نہ گھر دے باہر آوی تو او مقتل وچوں لنگ دیا زینا احسان کری میری غربت تے مقتل وچوں لنگ دیا زینا احسان کری میری غربت تے جے وقت اجازت دیوی میری لاش تو پتھر ہٹاوی تو جے وقت اجازت دیوی میری لاش تو پتھر ہٹاوی تو میرے کسڑ دے ویلے زینا نہ گھر دے باہر آوی تو او جدا لاش میری تے آوے شالہت تینڈے آزاد ہوور جدا لاش میری تے آوے شالہت تینڈے آزاد ہوور جدا انگل کٹی میری بیٹھی ایک لحظہ نہ گھبراوی تو او جدا انگل کٹی میری بیٹھی ایک لحظہ نہ گھبراوی تو میرے کسڑ دے ویلے زینا نہ گھر دے باہر آوی تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، تو اذیت پہنچانے والوں پہ لعنت، اس ظلم پہ خاموش رہنے والوں پہ لعنت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. صلوات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ ازل سے ابد تک ان دونوں نعروں کا محافظ نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات اللہم صلی علی محمد محمد آباد رہیے، شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں آپ تمام احباب جو اس فرش عزا پر اور اسی طرح اس ولایت علی 313 چینل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اس وقت اس ذکر اعزا سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے منسوب ہیں، میرا مالک آپ سب کا اس ذکر اعزا سے جڑنا، اس ذکر اعزا میں شامل ہونا اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے وہ تمام احباب، میرے وہ تمام بھائی، وہ تمام عزادار کہ جن کی کوشش سے، جن کی محنت سے یہ ذکر اعزا ممکن ہو رہا ہے، ان تمام احباب کے لیے جو کہ اس وقت خادمین صف اعزا، خادمین ذکر اعزا کی حیثیت رکھتے ہیں، دعا کرتا ہوں میرا مالک ان تمام لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی اور اس کا آمین۔ جو بہترین اجر وہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کئی دعائیں ہوں گی، کیونکہ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، چلیں دعا بھی ہو جائے گی اور ایک جملے سے آغاز بھی ہو جائے گا ہماری گفتگو کا، کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں، جو دو در اس کے بعد کھلا رہے وہ حسین کا در ہوتا، حسین کا در کبھی بند نہیں، یہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سلامت رہے۔ تو کائنات میں موجود تمام تر مخلوق حسین کے در سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی ہے۔ تو آپ بھی جو اس حسین کے در پر اس صف اعزا پہ موجود ہیں، میں دعا کرتا ہوں جو رزق مانگتے ہیں مالک انہیں رزق کثیر عطا فرمائے، رزق ولایت عطا فرمائے، جو روزگار مانگتے ہیں مولا روزگار عطا فرمائے، جو اولاد مانگتے ہیں مولا ماتمی عزادار اولاد عطا فرمائے، جو اپنا گھر مانگتے ہیں مولا جاگیر علی اکبر کا صدقہ اپنا گھر عطا فرمائے، جو دنیا مانگتے ہیں مولا دنیا عطا فرمائے، اور جو حسین سے حسین مانگتے ہیں مولا انہیں حسین عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو وہ تمام سامعین، وہ تمام ناظرین جو اس وقت اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کی حضور میں اپنا سلام عقیدت و مودت اور یا علی مدد پیش کرتا ہوں، قبول کیجئے۔ جب مجھے اس مجلس اعزا کے لیے کہا گیا اور بھائی انتظار سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ علامہ صاحب آپ ولایت پہ پڑھیے گا اور کھل کے پڑھیے گا، اور آپ کو بھی مزہ آئے گا پڑھنے کا اور ہمیں بھی مزہ آئے گا سننے کا۔ کیا کہنے تو براہ راست انتظار بھائی اور ان کے ذریعے آپ سب تک یہ بات کہوں کہ بھائی مجھے پڑھنا آتا ہی بس ولایت ہے۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں کچھ سنائی بھی نہیں دیتا ماں سوائے نام علی کے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ دو مجالس جو آج اور کل ہیں، انشاءاللہ ان دو مجالس میں ہم ایک عنوان کے ذیل میں گفتگو کریں، اور ان دو ایام میں آج اور کل کی نشست میں آپ سے گفتگو کے لیے جس عنوان کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، جس عنوان کو ان دو نشستوں کے لیے میں نے بحیثیت موضوع چنا، اللہ، علی اور شرک۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ شاید اس پہ بہت کم لوگ بات کریں، اور جو بات کرتے ہیں وہ بات کرنے سے پہلے شرک کے فتوے دے دیتے ہیں۔ کوشش کروں گا، میری عادت جملے بازی کی نہیں ہے، ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ احباب میری سوشل میڈیا پہ موجود مجالس سے فیضیاب ہوئے ہوں، مالک کے ذکر کو آپ نے سمیٹا ہو تو میری طبیعت سے واقف ہوں گے،
ورنہ इंशाल्लाह अब जब हम सफर करेंगे, मेरी आदत नहीं है जुमले बाजी की, मेरी कोशिश होती है दलील रखी जाए, इस्तदलाल हो, गुफ्तगू हो, उसके बाद जुमला हो। बात वो हो कि जो आप दुश्मन की बज़्म में भी बैठ के करें तो उसके पास इनकार की गुंजाइश ना रहे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहेंगे, उठते हाथ जो जिक्र की ताईद में उठते हैं, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि जाकिर को मैं तो मलहूज़ खातिर रखता हूँ, तमाम जाकिरीन को इसे मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। ये जाकिर की ताईद नहीं होती, जिक्र की ताईद होती है। आप जिक्र की ताईद करते हैं और हर इस ताईद पर जो आप हाथ उठा के करते हैं, अजर बराह रास्त मौला हुसैन की माँ से पाते हैं। जिक्र अली हो, जिक्र हुसैन हो, इसकी ताईद जिक्र अली और जिक्र हुसैन ये ऐसी इबादत है, जिक्र अली इबादा, ये ऐसी इबादत है कि इसका अजर अल्लाह भी नहीं देता। बस मैं बिना किसी तमहीद के शुरू होऊंगा, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास अशरों की नशिस्त तो है नहीं कि हम बड़ो धीरे धीरे आगे बढ़ें, तेजी से सफर करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मंजिलें तय कर सकें अपनी। अल्लाह भी इस जिक्र की जजा नहीं देता। अली का जिक्र इबादत है, हदीस है सरकार खत्मी मर्तबत की। बेशक। अच्छा, इबादत क्या है? नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, तिलावत कुरान इबादत है। ये सारी इबादत हैं। किस नियत से करते हैं आप? कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के कुर्ब के लिए। नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के कुर्ब के लिए, रोजा रखता हूं अल्लाह के कुर्ब के लिए, हज करता हूं अल्लाह के कुर्ब के लिए, ज़कात देता हूं अल्लाह के कुर्ब के लिए। ये सारी इबादतें अल्लाह के कुर्ब के लिए हैं। लेकिन साथ ही खत्म मर्तबत ने कहा अली का चेहरा देखना सवाब नहीं है, इबादत है। तो आगाज इस जुमले से कर रहा हूं कि अगर इन अय्याम में गुफ्तगू करते हुए मैं कुछ इस्तदलाल कायम करूं तो इस बात पर तवज्जो जरूर रखिएगा कि मैंने या किसी मौलवी ने नहीं, बानी शरीयत ने, खत्मी मर्तबत ने, अल्लाह के महबूब ने, वो जिसकी जुबान की सदाकत को आप और मैं कुरान कहते हैं। बादशाह मोहम्मद कौन है? मालिक मोहम्मद का बशरी तकाजे में रहते हुए मुख्तसर तरीन तारुफ है, ये मेरा वो मौला है जिसकी जुबान की सदाकत का नाम कुरान है। इन्होंने कह दिया कुरान तो फिर कुरान, इन्होंने कह दिया फरमान तो फिर फरमान। हमारे आपके पास इससे आगे की दलील? वो ज़ात अक़दस कह रही हैं अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। मफ़हूम इबादत क्या है? ये तो होती ही अल्लाह की है। देखिए, विलायत को मलफूजी अंदाज में मत अपनाइए। मैं शायद आप मुझे आम डगर से कुछ हट के पढ़ता हुआ पाए, लेकिन मैं यकीन रखता हूं आप अहले विला जरूर तायद करेंगे। विलायत को मलफूजी तौर पे मत अपनाइए। जैसे बिलअमूम हम कहते हैं कि जी हम साहिब विलायत हैं, जी हम मौला के अहले विला हैं। चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, जो लोग मुझे सुनते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं, मैं मिसालें देता रहता हूँ। सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह भी कुरान में मिसालें देके मुश्किल बातें समझाता है, आसानी से समझ में आ जाती है। अली की विलायत को ना अल्लाह, अली और शिर्क, उन्वान ज़हन में रखिएगा। ये मेरी आदत है, मैं उन्वान याद कराता रहता हूँ कि सामीन को ये भी बताऊं कि मैं उन्वान से बाहर नहीं जा रहा। कि अली की विलायत को ना जुबान तक नहीं रखना, इसे अंदर उतारना है। फिर होगा क्या? मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आप मेवाजात खाएं, बादाम खाएं, उसकी एक अपनी तासीर है। आप अखरोट खा लें, आप पिस्ता खा लें, आप किशमिश खा लें, उसकी एक अपनी तासीर है। आप कुछ ऐसी ग़िज़ा खाएं जो तासीर में गर्म है, तो क्या होगा? जब तक आपने वो ग़िज़ा जुबान पे रखी हुई है, क्या वो अपनी तासीर दिखाएगी? नहीं। हलक में तासीर दिखाएगी? नहीं।
آپ کی خوراک کی نالی میں تاثیر دکھائے گی؟ نہیں. کب دکھائے گی؟ جب آپ اس کو کھا لیں گے، وہ آپ کے معدے میں اتر جائے گی، اس غذا کا عرق بنے گا، وہ عرق آپ کے خون میں شامل ہوگا. اگر آپ نے گرم رطوبت کی غذا کھائی ہے تو جب وہ عرق آپ کے خون میں شامل ہوگا تو وہ پھر آپ کے خون میں حدت کو بڑھائے گا. جب یہ حدت بڑھتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اب آپ ٹھنڈی غذا کھائیں، کچھ ٹھنڈا کھائیں تاکہ اس کی تاثیر آپ کے خون میں جا کے اس کو بیلنس کرے. یعنی پتا چلا غذا جب تک معدے میں اتر کے اس کا عرق نکل کے خون میں شامل نہ ہو جائے وہ تاثیر نہیں دکھاتی. یہی ولایت علی کا اصول ہے. زبان پہ ولایت علی تاثیر نہیں دکھائے گی، ولایت علی کو اپنے اندر اتارو تب تاثیر دکھائے گی. ولایت علی کی تاثیر، آپ سلامت رہیے، میرا سلام ہے آپ کو. ولایت علی کی تاثیر کیا ہے اس بات کو سمجھیے. اللہ علی اور شرک. دیکھیے گا آج آغاز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، اب دیکھیے انہی 2 دنوں تک یا اگر ممکن ہوا تو اس سے بھی اگلے مہینے 3 مجالس کا کہا گیا ہے اس میں بھی یہی عنوان یا کوئی اور عنوان، وہ تو وقت طے کرے گا. تاثیر کیا ہے ولایت کی؟ جب آپ نے اس کو اپنے اندر اتار لیا تو اب یہ آپ کے خون میں شامل ہوگی، غذا کی طرح نا، جیسے غذا آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے، اسے اندر اتارو. یہ خون میں شامل ہونی چاہیے. زبان تک نہ رکھو کہ ہم علی کی ولایت پر ہیں، نہ، زبان سے نہیں، اندر اتارو، خون میں شامل کرو. اس کی تاثیر جب خون میں آئے گی تو کیا نکلے گا؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور مجھے اس یقین کے ساتھ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ آپ کے سینوں سے ہوتا ہوا اندر ضرور اترے گا. ولایت علی وہ ولایت ہے کہ جب آپ علی کی ولایت کو اپنے اندر اتارتے ہو تو تاثیر میں اللہ کی توحید آپ کے خون سے نکل رہی ہے. آباد آپ سلام، مولا آپ کی زندگی کرے. یہ ولایت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. اللہ کی توحید جو ہے نا وہ آپ کے خون سے نکلے گی، آپ کی رگ رگ سے نکلے گی. سب سے بڑا ظلم پتہ کیا ہوا ولایت علی کے ساتھ؟ تمام علماء کا ایک اپنا اپنا استدلال ہوتا ہے، سب کہہ سکتے ہیں. میں خاکسار جو مالک نے میرے کاسے میں علم کی خیرات عطا فرمائی ہے اور جو بھی اپنی ایک چھوٹی سی معرفت کی جھلک دکھائی ہے، میں اپنی ذہن کے مطابق کہہ رہا ہوں. سب سے بڑا ظلم کیا ہوا کہ لوگوں نے ولایت کو صرف علی کی ولایت سمجھ لیا. کاش یہ بات میں پہنچا پاؤں، مولا مجھے مدد دیں. لوگوں نے ولایت کو صرف علی کی ولایت سمجھ لیا. یہ صرف علی کی ولایت نہیں ہے. آپ قرآن کھولی سورہ مائدہ آیت 55، آیت کا سرنامہ ہی آیا ولایت ہے، اس آیت کا نام ہی آیا ولایت ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے. یعنی ولایت علی کی نہیں ہے، حقیقت میں ولایت اللہ کی ہے. حقیقت میں ولایت اللہ کی ہے. یہ ولایت اللہ ہے، یہ ولایت الہیہ ہے. یہ ولایت الہیہ، اسی ولایت الہیہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی ولایت مالک محمد کی ولایت ہے، یہی ولایت مولا علی کی ولایت. یعنی اللہ نے اپنی ولایت مولا محمد و علی کو دی. نازک سی جگہ پہ کھڑا ہوں، اگر پڑھنے میں یا آپ نے سماعت فرمانے میں تھوڑا سا بھی بے نیازی سے کام لیا نا تو بات کہیں اور چلی جائے گی، جو کہ میں چاہتا نہیں. اللہ نے اپنی ولایت سرکار ختم مرتبت کو دی، اپنی ولایت سرکار مولا متقیان مولا امیر المومنین کو دی. ولایت اللہ کی ہے. اب پورا قرآن پڑھ لیجئے آپ، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک 6666 مکتوبی آیات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. پورے قرآن میں اللہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ میں رسول ہوں، اللہ کہیں نہیں کہہ رہا میں نبی ہوں. اللہ پورے قرآن میں اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں. کاش دنیا ولایت اور ولی کے مقام و مرتبے کو سمجھتی کہ اس اللہ نے اللہ ہونے کے بعد ولی ہونا پسند کیا. وہ جو سلامت رہیے آپ، آباد رہیے، وہ جو مرکز توحید ہے، وہ جو مصدر توحید ہے،
اس مصدر توحید، اس مرکز توحید نے جو خود مجسم توحید ہے، وہ ولایت کو پسند کر رہا ہے اپنے لیے، کہہ رہا ہے میں ولی ہوں. زمانے نے سمجھا ہی نہیں ولی. جب بھی ولایت کی بات آتی لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں. یہ میں ایک بڑی عام سادہ سی بات کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ مشاہدہ نا علم سے بڑا ہوتا ہے. میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کے مشاہدے کی بات ہوگی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خطبہ کے نام کے ساتھ، وائزین کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خطیب ولایت. جہاں خطیب ولایت لکھا ہو نا، وہ سننے والے اور بانیان اور صاحبان ممبر ڈرنے لگ جاتے ہیں. بھائی پتہ نہیں خطیب ولایت ہے، کیا پڑھ دے گا، کیا پڑھ دے گا، اللہ جانے غالی ہے، نصیری ہے، کیا ہے. ارے میں کہوں گا خدا کا واسطہ، خطیب ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علی کی ولایت، یہ اللہ کی ولایت. اب جملہ کہوں اگر آپ اجازت دیں، اس ولایت کو اللہ سے جدا کر دینا بذات خود شرک ہے. مولا آپ کی زندگی کرے، یہ بذات خود شرک ہے. اب آئیے اگلی منزل کی طرف. اگلی منزل، اللہ غیب تھا، اللہ غیب ہے، اللہ غیب رہے گا. وہ نہ کبھی نظر آیا، وہ نہ کبھی نظر آتا ہے، وہ نہ کبھی نظر آئے گا، کبھی نہیں آ سکتا. جو نظر آ جائے پھر وہ اللہ نہیں ہے. وہ دکھتا نہیں ہے. کیوں نہیں دکھتا؟ پردے میں ہے، بس نہیں دکھتا. دکھے گی وہ شے جو مجسم ہوگی. اللہ تو جسم سے مبرہ ہے. دکھے گی وہ شے جس کی رنگت ہوگی، اللہ رنگ سے مبرہ ہے. دکھے گی وہ شے جس کی مائیت ہوگی، اللہ مائیت سے مبرہ ہے. دکھے گی وہ شے جس کی کیفیت ہوگی، اللہ کیفیت سے مبرہ ہے. نہ وہ سخیف ہے، نہ وہ کثیف ہے، اس پہ کوئی طلاق ہی نہیں ہوتا. توحید پہ لوگوں نے پڑھا نہیں. اور ولایت پڑھنے والوں کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ توحید نہیں پڑھتے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ بچو اس دن سے جب ولایت پڑھنے والوں نے توحید پڑھنا شروع کر دی. بڑے بڑوں کیونکہ ہم نے توحید مولوی سے نہیں لی، مولا سے لی. ارے توحید بڑی پکی ہے. میں ایک جملہ یا نہیں کہوں گا تو میرا خیال ہے میں نے خود کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اور آپ کے ساتھ تو شاید ظلم کر بیٹھوں. خدا کی قسم، ہم آپ جتنے بیٹھے اس وقت سن رہے ہو، آپ سب کو سلام کرتے ہوئے موسیٰ حیدر زیدی یہ کہتا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کر علی کو اپنا ولی مطلق ماننے والے خدا کی قسم سلام کے قابل ہیں آپ سب لوگ جو علی کے ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کو مانتے ہیں. آپ سلامت رہیں جی. میں نوکر میں دیکھ رہا ہوں آپ سلامت رہیں. علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مان رہے ہیں. اس پہ گفتگو ہوگی، آگے کروں گا، لیکن ابھی جو بات شروع کی ہے کیونکہ میں عادی ہوں منزل بمنزل آگے بڑھنے کا، تاکہ بات ایک عنوان، ایک مضمون کے تحت آگے چلے، بچے بھی سمجھیں اس کو. اللہ نظر نہیں آتا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ مخلوق کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرے گا، مخلوق کے ساتھ بات کیسے ہوگی، مخلوق کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا. یاد رکھنا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو پھر اس جملے کے اوپر طویل گفتگو اور نشستیں ہو جائیں گی، لیکن مجھے پوری امید ہے ماشاءاللہ جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں اس جملے پہ آپ کو طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سمجھو، ابھی تک میں صرف ولایت اللہ بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی تک میں ولایت اللہ پہ بات کر رہا ہوں، آگے بڑھوں گا ولایت علی تک کی منزل پہ آؤں گا مولا نے چاہا. ابھی ولایت اللہ کی بات کر رہا ہوں. اور اب تک کی اپنی گفتگو کا سب سے قیمتی جملہ آپ تمام مومنین مومنات تمام عزاداروں کی نظر کر رہا ہے موسیٰ حیدر زیدی. آپ اپنی زندگی میں علی کی ولایت پر مشتمل اگر کوئی کتاب لکھیں تو اس کے آخری پنے کی آخری سطر پہ زیدی کا یہ جملہ تحریر کر لیجئے گا، زندگی میں کام آئے گا، نسلوں میں کام آئے گا. میں نے کہا وہ اللہ مرکز توحید ہے، مصدر توحید ہے، لیکن وہ ولایت بھی رکھتا ہے. اس کو مخلوق سے انٹریکشن کرنی تھی، اسے مخلوق سے باتیں کرنی تھی، اس کو مخلوق کو پیغام دینا تھا، اس کو مخلوق کے آگے اپنا اظہار کرنا تھا. تو بس اتنی سی ہی بات ہے
جب وہ چھپا رہا تو توحید تھی، جب مخلوق کے آگے ظاہر ہوا تو ولایت ہو گئی. آپ سلامت، آپ پردے میں ہے تو توحید ہے، پردے سے باہر آ گئی تو ولایت. یعنی اس کو اگر میں، آپ نے پسند فرمایا اور جملے کو قبول کیا، میرا سلام ہے آپ کو. اس کو مزید آسان کر کے اگر میں کہوں تو جب توحید نے یہ پسند کیا کہ اب مخلوق اسے دیکھے تو وہ مقام ولایت پہ آ گئی. جب توحید نے، دیکھو توحید کو پردہ کس نے دیا ہے، سمجھنا اس بات. ہر زمانے کی حجت توحید کا حجاب کبریٰ ہے. ہر زمانے کی حجت توحید کا حجاب کبریٰ ہے. اگر زمانے کی حجت توحید یعنی اللہ ذات واجب الوجود اور مخلوق کے بیچ میں سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا، سمجھ سکتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ اگر یہ حجاب ہٹ جائے تو پھر وہ ذات واجب الوجود دکھنے لگے گی، جو دکھے پھر وہ اللہ نہیں ہے. یعنی اس کی توحید، اس کی الوہیت، اس کی کبریائی، ان سب کو اس پردے نے سمیٹ رکھا ہے. یہی جملہ میں نے ایسے کہا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اسی جملے کو میں لفظ بدل کے کہنے لگا ہوں. میں نے کہا وہ مقام توحید پر ہے، وہ مقام توحید. اس نے چاہا کہ وہ مخلوق کے سامنے ظاہر ہو، اس نے مقام ولایت بنایا، اور مقام ولایت بنا کے مقام ولایت کے ذریعے مخلوق کے سامنے ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ ایک آئیے اس کو مزید کھولتے ہیں. اللہ، علی اور شرک، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسے مزید کھولتے ہیں. اللہ توحید، ذات واجب الوجود، جس نام سے آپ پکارنا چاہیں، یہ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا، ہر شے پہ قادر ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بے شک ہے. میرا ایک طالب علمانہ سا سوال ہے، ادنا سا سوال ہے، کیسے وہ ہر شے پہ کیسے قادر ہے؟ ایک طالب علم کا ایک سوال ہے، کیسے قادر ہے؟ کون دے گا اس کا جواب؟ کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا ماں سوائے باب مدینۃ العلم کے. اور میرے اسی بادشاہ نے اس کا جواب دیا، اسی مالک نے اس کا جواب دیا. مولا اللہ ہر شے پہ کیسے قادر ہے؟ رشید حجری پوچھ رہے ہیں میرے مولا سرکار امیر المومنین سے، مالک اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہا بے شک. کا مولا کیسے قادر ہے ہر شے پہ؟ اس کی قدرت نے کیسے احاطہ کیا ہوا ہے؟ مالک نے کہا اللہ ہر شے پر اپنے علم کے ذریعے قادر ہے، ہر شے پہ علم کے ذریعے. میں اس کی مثال کے لیے تھوڑی سی آپ کو زحمت دیتا ہوں. آپ کو جس شے کا علم ہوگا وہ آپ بأحسن انداز میں کر سکیں گے، آپ اس پہ قادر ہوں گے وہ کام کرنے پہ. آپ کو علم ہے کہ جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے کس ٹیبل کے سیکشن میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے، تو آپ بالکل صحیح سیکشن کو کھولیں گے، وہاں سے وہ شے نکال لیں گے. آپ کو علم تھا یہاں کیا رکھا ہوا ہے. جیسے ہماری مائیں بہنیں مستورات گھر میں کچن سنبھالتی ہیں، تو وہ کچن میں جاتی ہیں، تھوڑی دیر میں جا کے اپنا پوری ہانڈی روٹی سارا کر کے باہر آ جاتی ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا وقت ہو کہ ہمارے مائیں بہنیں ہمیں گھر میں دستیاب نہ ہو اور ہمیں خود کچھ بنانا پڑ جائے، تو ایک مسئلہ ہے کہ کچن میں جائیں گے، پہلے تو وہ 10 شیلفیں کھول کے دیکھیں گے نمک کہاں ہے، مرچ کہاں ہے، تمام چیزیں ان کو اکٹھا کریں گے، کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے کہ یہ کہاں ہے. ان کی جگہ ہے، ان کو علم ہے کہ یہ کہاں ہے. بڑی میں نے گھریلو سی مثال دی ہے. مالک نے فرمایا اللہ ہر شے پر اپنے علم کے ذریعے قادر ہے. کائنات میں کوئی بھی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اسے علم ہے کہ کتنی مخلوق ہے، جب وہ علم رکھتا ہے اسی لیے اس مخلوق جتنا رزق دیتا ہے. اگر ایک مخلوق کا فرد بھی اس کی کاؤنٹنگ سے باہر ہو گیا تو اس کا رزق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کے علم میں نہیں ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے.
کیا کہہ رہے کیا کہہ کیونکہ رہے اس کا علم وسیع تر ہے، وہ سب کی گنتی رکھتا ہے، اس لیے سب کا رزق دیتا ہے، اسے پتا ہے کتنے مرد ہیں، کتنی عورت، کتنا انسان، کتنے جنات، کتنے حشرات الارض، ان تمام باتوں کا، ہوا چلے، یہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہے، اسی لیے نظام عالمین اپنے ہی دائرے میں چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب اس کے علم میں ہے۔ رشید حجری نے ہاتھ جوڑے کا مالک بڑے ہی بہترین انداز میں آپ نے بتا دیا کہ اللہ ہر شے پر اپنے علم کے ذریعے قادر ہے۔ مالک اب یہ بھی بتا دو نا اللہ کا علم ہے کیا؟ سرکار امیر مسکرائے، سینہ توحید گنجینا پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا نحنو علم اللہ، ہم اللہ کا علم ہے، ہم اللہ کا علم ہے۔ اللہ ہمارے ذریعے ہر شے پہ قادر ہے، ہمارے ذریعے، کیوں؟ وہ حجاب میں ہے، اوپر دے۔ آؤ ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کی صفات ہیں، اس کے اختیار ہیں، اس کے اسماء ہیں، ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ اللہ اختیار رکھتا ہے ہر شے کا، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ اب یہ ترتیب اگر آپ نے وصول کر لی تو ایک بہت بڑی منزل طے ہو جائے گی۔ اللہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، اس اختیار کے اظہار کو صفت کہتے ہیں، اور اس صفت کے اظہار کو اسم کہتے ہیں۔ اسے محفوظ کیجئے گا، قیمتی بات ہے۔ اللہ کے اختیار کے اظہار کو صفت کہتے ہیں اور صفت کے اظہار کو اسم کہتے ہیں، یعنی وہ اختیار رکھتا ہے کہ خلق کر سکے، وہ خلق کرتا ہے تو یہ اس کی صفت ہے، اور جب اس صفت کا اظہار ہوا یعنی پھر وہ خالق ہو گیا۔ لیکن خالق ہونے کے لیے ضروری ہے اس نے کسی کو خلق کیا ہو۔ لیکن بڑی باریک جگہ پر ہوں، صرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم توحید پرست ہیں اور ہم توحید کو مانتے ہیں اور ہم اللہ اللہ کرتے ہیں بڑی آسان بات ہے، لیکن اس کو اس انداز میں، اس پر یقین رکھنا جس انداز میں مولا نے کہا، کیونکہ مولا نے کہا ہے کہ اللہ کے اسماء اس کی ذات کا غیر ہیں۔ اب اس تک پہنچے کون؟ چلیں تھوڑی کوشش کرتے ہیں، مولا مدد فرمائے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس تک ذرا تھوڑا قریب ہو سکے مولا کی ہی دی ہوئی توفیق سے۔ مخلوق اللہ نے خلق کی تو وہ خالق ہوا، اختیار رکھتا تھا، خلق کیا اور پھر خالق ہو گیا۔ اختیار تھا، اختیار کا اظہار صفت ہوا، صفت کا اظہار اسم ہو گیا، لیکن اسم تک آتے آتے اسے مخلوق خلق کرنا پڑی۔ جب اس نے مخلوق کو خلق کیا پھر خالق ہوا، جب اس مخلوق کو رزق دیا پھر رازق ہوا۔ یعنی خالق ہونا اور رازق ہونا مخلوق کے بعد ہے، پہلے نہیں۔ یا علی، امید کر رہا ہوں آپ تک بات پہنچی ہے، آپ کا انداز بتا رہا ہے۔ یہ مخلوق پہلے ہو گئی، اسماء بعد میں ہو گئے۔ اسماء اللہ کے ہیں لیکن کریں کیا؟ خالق تو وہی ہوگا نا جس نے کسی مخلوق کو خلق کیا، رازق تو وہی ہوگا جس نے اس مخلوق کو رزق دیا۔ جو اللہ کو اسماء کے ذریعے پکارے گا، اسماء کے ذریعے پہنچنے کی کوشش میں لگا رہے گا، کبھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ اس کی ذات کا غیر ہے۔ میں لے کے جاؤں گا، آگے تک لے کے جاؤں گا، لیکن دیکھو میں اسی انداز میں بات کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اب آؤ سب سے پہلے یہ نہ تلاش کر لیں کہ یہ اسم کیا ہے، پیچھے کی کہانی بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ تلاش، کیونکہ تیسرا سٹیپ جو الٹیمیٹ ہے وہ تو اسم ہی ہے نا، کیونکہ آپ کے سامنے تو اسم ہے، آپ کس سے پکار رہے ہیں؟ کس سے پکار رہے ہیں اس کو؟ اسم کے ذریعے۔ رازق، خالق، مالک، حی، قیوم، ذوالجلال والاکرام، ممیت، اللہ، رحمان، رحیم، یہ سب اسم ہے، اسی کے ذریعے پکار رہے ہو نا۔ یہ کیا ہے؟ آ جاؤ آپ کو میں ایک روایت سنا دیتا ہوں تیزی سے۔ ایک صحابی آیا سرکار مولا صادق آل محمد علیہ السلام مولا کے پاس، اور حوالہ بھی آپ لیجئے، بڑی آپ ہمارے مکتب کی وہ اساس کتابوں میں سے کتاب کے
شاید جس کے حوالے کے بغیر شاید ہی کوئی مجلس مکمل ہوتی ہو. بہار الانوار جلد نمبر 25 علامہ ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ کی. تو وہیں سے مستعار لے کر یہ روایت پڑھ رہا ہوں. میرے بادشاہ کے پاس صحابی آیا، کہا مولا یہ اللہ نے اتنے سارے اسماء یہ اپنے لیے کیوں پسند فرمائے؟ سوال سنیے پھر جواب کا مزہ لیجئے گا. مکمل حوالہ آپ کو دے دیا تاکہ محفوظ رہے. مولا اتنے سارے اسماء اللہ نے اپنے لیے کیوں پسند فرمائے؟ مالک نے کہا اللہ کے یہ تمام اسم اس کی معرفت کے باب ہیں، دروازے ہیں. جو اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے ایک دروازے سے داخل ہو جائے. یعنی جو چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ وہ رحمان کیسے ہے تو باب رحمان سے داخل ہو جائے. رحیم کیسے ہے باب رحیم سے داخل ہو جائے. وہ رازق کیسے ہے باب رازق سے، باب خالق سے داخل ہو جائے. کہا مولا اچھا یہ سارے اسماء؟ کہا ہاں یہ سارے اسماء اس کی معرفت کے لیے ہیں. جو جیسی اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ویسے ہی اسی دروازے سے داخل ہو جائے. اس شخص نے کہا مولا آپ تو احسان کرنے والی ذات ہیں، آپ نے بڑا احسان کیا. آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے یہ تمام تر اسماء اس کی معرفت کے باب ہے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ان دروازوں کے پاس نہ آئے، ان اسماء کے پاس نہ آئے. جب وہ ان اسماء کے پاس آئے گا تبھی اللہ کے پاس جائے گا. جو ان اسماء سے دور ہوا گویا وہ اللہ سے دور ہو گیا. جو ان اسماء کے قریب ہوا گویا وہ اللہ کے قریب ہو گیا. کہا مولا پھر اب یہ بھی بتا دو اللہ کے یہ اسماء ہیں کون؟ میرے بادشاہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نحنو اسماء اللہ، اللہ کے اسماء. اب دیکھیے یہ وہ روایت ہے اس میں کم از کم مکتبہ تشیع شیعہ اسناء عشری میں کوئی انکار نہیں کرتا اس سے کوئی. اور میں نے آپ کے مکتب کی اساس کتاب کا حوالہ دیا. اس کے بعد ایک لمبی قطار ہے ان کتب کی دور حاضر تک جنہوں نے اس کو محفوظ کیا. اب یہ ستم ظریفی نہیں تو کیا ہے کہ میرے بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے علماء مقدمین میں، علماء اولین میں شامل ایک بڑے عالم اس کو اپنی ایک مارکۃ الآراء تصنیف کے اندر محفوظ کر رہے ہیں. اساتذہ اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن دور حاضر میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے رزق علی دے رہا ہے تو اس پہ شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اس نے شرک کیا، جبکہ مولا کہہ رہے ہیں اس کے اسماء ہم ہیں. تو جب رازق علی ہے تو اسے رازق کہنے میں پھر شرک کیسے؟ آپ سلامت رہیے مولا آباد، شرک کیسے؟ بات مدلل. دیکھیے جب بزم ہو نا اہل ولا کی تو آپ علی بادشاہ کا نام بھی لیں گے تو چہرے کھل جائیں گے. آپ زور سے یا علی کہہ دیں گے تو نعرے لگ جائیں گے. تو اہل ولا کی بزم میں تو سب علی علی کرتے ہیں. جہاں سے بات کا آغاز کیا آپ یاد کریں گے اس بات کو. میں نے یہی کہا تھا بات اتنی مدلل انداز میں ہو، اتنی مضبوط ہو کہ اس بات کو کسی دشمن کی بزم میں بھی لے کے جاؤ تو ایک بار سوچے. اسے جواب دینے کے لیے محنت کی ضرورت ہو اور محنت کرنے کے بعد اسے پتا چلے اس کا جواب نہیں ہے. اللہ کا جتنے بھی اسماء تم اللہ کو پکارتے ہو، مالک نے کہا وہ ہم ہیں. اب اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اختیار ظاہر ہوا تو صفت. دیکھو ہم نے سمجھ لیا نا ابھی کافی حد تک مولا کے کرم سے، ان کی بتائے ہوئے رستے سے، کیونکہ حق وہی ہے جو میرا مولا دکھائے. میری بات، آپ کی بات، اس کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ ہی وہ حجت ہے. حجت میرے مالک کی بات ہے. اختیار ظاہر ہوا تو صفت ہوا، صفت ظاہر ہوئی تو اسم ہوئی. اب اس کے پیچھے جو یہ سارا نظام ہے چل کیسے رہا ہے؟ سارا نظام دیکھو مالک اظہار کر کے بتاتا ہے. کیسے؟ اللہ خلق کرتا ہے نا. اچھا چلو اللہ کا ایک اسم ہے، اللہ کی ایک صفت بھی ہے. وہ زندہ کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، خالق بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے. اچھا مارتا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، اور مارنے کے بعد پھر پیدا کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، مارنے کے بعد پھر اٹھائے گا. نہیں تھے اس نے پیدا کیا، پیدا کر دیا اس نے مارا، جب مار دیا وہ پھر اٹھائے گا.
کیسے؟ دیکھو اگر دور حاضر کی بھی بات کروں نا، سائنس سے لے کے کالج یونیورسٹی تک، جب بھی کوئی ایسی بات پیش کی جائے نا، کوئی تھیوری پیش کی جائے، تو فوراً کوئی آپ کے جیسا اسٹوڈنٹ ایسے کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ویئر از دا پریکٹیکل؟ پریکٹیکل بھی دیں جی، وہ پتا تو چلے بھائی کیسے. ٹھیک ہے، تو کیسے؟ اللہ نے کہا بادشاہ مالک محمد میری پاک ختمی مرتبت کی ذات جلیلت القدر نے وہ بتلایا، مالک سرکار امیر نے، معصومین نے بتایا. ویئر از دا پریکٹیکل؟ اللہ اٹھاتا بھی ہے، اللہ مارتا بھی ہے، اللہ پھر اٹھائے گا. کیسے؟ کیسے؟ جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص نے علی کو اللہ کہہ دیا. علی نے کہا توبہ کر، اللہ میں نہیں ہوں، اللہ وہ ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے جس کے آگے علی بھی سجدے میں سر رکھے. اللہ میں نہیں ہوں. کہا نہیں، اللہ آپ ہے. علی بادشاہ نے ذوالفقار کو نکالا، گردن کاٹی، دھر وہ پڑا، سر وہ پڑا. علی مالک اپنے حجرہ اقدس میں چلے گئے. پورے میدان جنگ میں یہی بات گردش کرتی رہی، وہ جس نے توحید کی گستاخی کی تھی، جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، علی نے اسے قتل کر دیا. یہ بات واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن آج آپ نے صرف بات سنی، آج پورا واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ گردش کرتی کرتی یہ بات ایک اور خیمے میں گئی. یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ خیمہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، رسول اللہ کے پیارے صحابی ہیں. کون صحابی ہیں؟ مولا علی کے بھی صحابی ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں حضرت علی نے تفسیر قرآن کا علم عطا کیا تھا. آج جتنی بھی تفسیر قرآن ہے ان تمام کا ماخذ یہیں سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے چلا ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے یہ تفسیر قرآن کا علم مولا علی سے لیا. جب یہ ان تک پہنچی نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا علی نے مار دیا، سمجھایا تو ہوتا تھوڑا، بتایا تو ہوتا تھوڑا. یہ بات بھی گردش کرنا شروع کر گئی. کچھ آپ جیسے حلالی موالی علی کے نوکر اس وقت وہاں پر موجود تھے. انہوں نے جب عبداللہ سے یہ بات سنی، لے کے آئے بات سرکار مولا امیر المومنین کے خیمے تک. کہا یا علی، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں علی نے مارنے میں کیا کوئی جلدی تو نہیں کر دی؟ علی سمجھاتے تو صحیح، علی بتاتے تو صحیح کہ وہ اللہ نہیں، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے. بتاتے تو صحیح. علی بادشاہ اپنے حجرے سے نکلے، میرا مالک وہاں سے نکل کے واپس اسی میدان میں آئے. عبداللہ ابن عباس کھڑے تھے. مالک نے بلا تشبیہ عبداللہ ابن عباس کی کلائی پکڑی اور ایک بار لے کے آئے وہاں جہاں دھڑ وہ پڑا ہے، سر وہ پڑا ہے. کہا عبداللہ کیا کہہ رہا تھا تو ابھی لوگوں سے؟ کہا مالک گستاخی کی معافی، لیکن اس کو کچھ بتایا تو ہوتا. کہا عبداللہ کیا بڑی بات ہے؟ علی نے ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی. ایک بار سر دھڑ سے جڑا. علی نے کہا لے اب تو سمجھا لے، لے اب تو سمجھا لے. یہ کہہ کے میرا بادشاہ، میرا مولا ایک بار اٹھے، چلے. بہت بہت ایک باریک سی بات ہے، اور یہ کہنے والا کہہ گیا. میں کوئی عقیدے کی بات نہیں کر رہا اس پہ، لیکن اگر بات پہنچ جائے تو پھر کمال ہے، اگر پہنچ جائے تو پھر کمال ہے. اب عبداللہ ابن عباس سمجھا رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ بے عقل انسان. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں، اللہ تو وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا اللہ وہ ہے جو رازق ہے، اللہ وہ ہے جو خالق ہے، اللہ وہ ہے جو مالک ہے. اب عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور وہ جو ابھی اٹھا ہے علی کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے. عبداللہ نے جب دوسری سے تیسری دلیل تک آتے ہوئے بات کرنی شروع کی تو ایک بار اس نے کہا خاموش ہو جا، پہلے تو میرے پاس دلیل نہیں تھی، اب تو میں دلیل رکھتا ہوں. مارا بھی اسی نے ہے، اٹھایا بھی اسی نے، مارا بھی اسی نے ہے، اٹھایا بھی اسی نے ہے. یہ اللہ کے اختیارات کے جائے ظہور ہے، یہ اللہ کے اسماء کے جائے ظہور ہے. اللہ وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. یہ میرے بادشاہ وہ ہیں کہ انہوں نے انگشت الہیہ کے اشارے سے مغرب سے سورج کو طلوع کر کے بتایا. وہ ہے، اس کے اظہار کو علی کہتے ہیں. اللہ وہ ہے، اس کے اظہار کو علی کہتے ہیں.
اللہ وہ ہے جو مارتا ہے، اللہ وہ ہے جو مار کے اٹھاتا ہے۔ علی نے ٹھوکر سے اٹھا کے بتایا اللہ وہ ہے اختیار۔ شام کا نا ایک حاکم تھا، جانتے ہو، سب جانتے ہو، بڑا شوق تھا اس کو علی سے مقابلے کا، اور علی سے مقابلہ، لوگ امیر شام کہتے ہیں، میں فقیر شام کہتا ہوں، بس فرق صرف اتنا ہی ہے۔ بہرحال تو اس کو نا علی سے مقابلے کا بڑا شوق، اور اسی شوق میں وہ دنیا سے لعنتیں سمیٹتا رہا۔ بہرحال ایک دن اسے پتا چلا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، سماعتوں سے گزرا ہوگا، لیکن اس میں چھپی ایک بات جو میرے عنوان سے متعلق ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے۔ اسے پتا چلا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ کہا بڑھیا کو بلاؤ، میں تیزی سے پڑھوں گا اس کو، بس 1 منٹ میں۔ بڑھیا آ گئی، کہا دیکھ بڑھیا میرا ایک چھوٹا سا کام کر۔ کہا کیوں کروں تیرا کام؟ کہا میں پیسہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک پوٹلی نکالی، سونے کی اشرفیاں تھیں، اس کی طرف اس نے پھینکی، کہا لے سونے کی اشرفیاں۔ اس نے سونا دیکھا، کہا اتنا پیسہ، کام کیا ہے؟ کہا کچھ زیادہ نہیں، سنا تیرا ایک بیٹا ہے۔ کہا کہا 4 پائی لے، بیٹے کو لٹا، اس کو کہ مرنے کی اداکاری کر، مسجد کوفہ میں علی کے پاس لے جا، اور علی سے کہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ علی نماز جنازہ پڑھائے گا، بیٹے سے کہنا اٹھ کے کھڑا ہو جا، بیٹا کھڑا ہوگا، معاذ اللہ اس کی حد تک ہوگی۔ اس کام کے لیے میرے کچھ بندے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ آگے پڑھتا ہوں، ایک ہی جملہ ہے لیکن یہاں بات اٹک سی گئی ہے میرے حلق میں، ایک جملہ کہے بغیر ٹلوں گا نہیں۔ یہ بندہ کون ہے آپ بھی جانتے ہیں اور بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے علی بادشاہ کی ولایت کے خلاف کام کرنے کے لیے اس بڑھیا کو پیسے دیے کہ جا کے علی کے خلاف کام کر۔ بس بڑی آرام سے کہوں گا، مجھے اسی دن پتا چل گیا جو بھی جب بھی جہاں بھی علی کی ولایت کے خلاف بولے، سمجھ لینا کہیں نہ کہیں سے کچھ ملا ہے۔ آپ آباد نہیں، یہ سلسلہ تب سے ہی چلا ہوا ہے۔ خیر مولا زندگی کرے آپ کی۔ چلی وہ بڑھیا، لوگوں کو ساتھ لیا، کچھ محلے والے، کچھ بادشاہ علی کے سپاہی مسجد نبوی کے باہر آئے تو مالک سرکار علی لوگوں کی نماز قائم کروا کے مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اور لوگوں نے علی کو آ لیا، یا علی جی یا علی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اچھا اب یقیناً آپ میری جانب دیکھ رہے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ متوجہ ہوئیے گا، لیکن اس کا لطف ذرا اٹھائیے گا بغور مجھے دیکھتے ہوئے۔ علی بادشاہ نے اس چارپائی کی طرف دیکھا اور پھر ان بندوں کی طرف دیکھا، پھر چارپائی کی طرف دیکھا اور بندوں کی طرف دیکھ کے کہتے سوچ کے بتاؤ پڑھا دوں؟ یا علی اسی لیے تو لائے ہیں، پڑھا دو۔ کہ تم چپ کرو، تم سے نہیں پوچھ رہا، اس بڑھیا سے پوچھو جس کا اکلوتا ہے، پڑھا دوں؟ ابھی جیب میں پیسے تھے تو کہا ہاں یا علی پڑھا دو۔ اب دیکھو آپ نے بھی اپنی زندگی میں نماز جنازہ پڑھی ہوگی، ہاں مومن کی نماز جنازہ پڑھا کرو، مومن کی جو علی والا نہ ہو اس کی نہ پڑھا کرو۔ مولا کا فرمان ہے، نماز جنازہ دعا ہے اس مردے کے لیے۔ علی بادشاہ، ہیرے کی قدر کون جانے گا؟ کون فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کوئی جانے گا؟ کون جانے گا ہیرے کی قدر؟ جوہری جانے گا ہیرے کی قدر، تو مومن کی قدر امیر المومنین جانے گا۔ مومن کتنا قیمتی ہے کیسے بتاؤں، اس جملے میں سمجھیے گا۔ مولا علی نے کہا اے میرے شیعو، کبھی کسی غیر کی نماز جنازہ مت پڑھنا، کیونکہ وہ ہے بخشش کی دعا۔ تمہیں نہیں پتا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم اگر میرے دشمن کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دو گے تو مجھے معاف کرنا پڑ جائے گا۔ جو اپنے شیعہ کے کہنے پہ دشمن معاف کر دے، سوچو کتنا کریم بادشاہ۔ مومن کی پڑھا کرو۔ تو کیا نیت؟ نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت کا، کتنی سادہ سی بات۔ علی بادشاہ بھی ایسے ہی کہہ رہے، نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ جب علی نے کہا نا میت، تو پھر وہ میت ادھر سے سپاہی اٹھا رہے ہیں، ادھر سے محلے دار اٹھا رہے ہیں، ادھر سارے لوگ مل کے چہرہ تھپ تھپا رہے ہیں، ہاتھ کھجا رہے ہیں، اٹھ جا اسی وقت کے لیے، تیری ماں نے جیب بھر کے پیسے لیے تھے، اٹھتا کیوں نہیں ہے، اٹھنا۔
کیسے اٹھے؟ سلمان نے آگے بڑھ کے جھڑک کے کہا پیچھے ہٹو، جسے علی مار دے پھر وہ اٹھتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، مولا زندگی کرے۔ علی نے کہہ دیا میت تو میت۔ اب یکا یک دیکھا اس بڑھیا نے، اس میں پورے واقعے میں راز کیا چھپا ہے؟ ہاں واقعے کا تو آپ لطف لے رہے ہیں بسم اللہ، لیکن راز کیا ہے؟ اس بڑھیا نے دیکھا کہ یہ تو سچ مچ، آگے بڑھی، جیب سے اس نے اشرفیوں کی، سونے کی اشرفیوں کی پوٹلی نکالی، بادشاہ سرکار امیر کی نالین پہ صدقہ کر کے وار کے پھینک کے کہتی یا علی معاف کر دو، یا علی پہچان نہیں پائی، اور میرا بادشاہ میں جان نہیں پائی، میں چند پیسوں کی خاطر اپنی بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑ بیٹھی، میرا بیٹا۔ تو علی نے کہا ہاں نا، مردہ ہے، مرا ہے، لے جا، جنازہ پڑھا دیا، دفناتی کیوں نہیں ہے؟ کہا یا علی نہیں 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 نہیں، یہ نہیں جانتے، مجھے تو پتا تھا، زندہ لائی ہوں۔ علی نے کہا زندہ لائی تھی، مر گیا، لے جا دفنا۔ کہا یا علی پہلے لے جاتی، جملہ سنیے گا، کہا یا علی پہلے لے جاتی کیونکہ آپ کو جانتی نہیں تھی، ابھی تو پتا چلا ہے جس کے کہنے سے مر سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی 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 ابھی تو پہچانی ہو کیسا، جب جہاں سے دیکھو بات میں لے کے چلا ہوں، تاثیر اندر اتارو، اور کبھی کبھی لمحہ لگتا ہے علی اندر اترنے میں، اور کبھی کبھی پوری زندگی لگ جاتی ہے علی زبان تک ہی رہتا ہے۔ یاد کریں گے آپ میری بات کو، زندگی لگ جاتی ہے علی زبان پہ ہے، بس زبان پہ ہی ہے، لیکن اگر واقعاً علی سے متمسک ہو گئے، لمحہ لگے گا علی اندر اتر جا، تاثیر بس اس بڑھیا کے اتر گیا علی اندر، بھیا علی پہچان گئی آپ کو۔ علی بادشاہ نے بے اختیار کہا لے جا اپنے زندہ کو۔ یہ سامعین ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ توجہ کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے؟ ٹھوکر ماری کنبے ازنی، کہا میت، مر گیا، کہا اٹھ جا، کھڑا ہو گیا، اشارہ کیا، سورج آ گیا، بھری محفل میں اچھا خاصا مرد تھا، کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں۔ یہ ہو کیا رہا؟ ان معجزات پہ توجہ کر کے ان کو اکٹھا تو کیجئے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی چلتا ہوا راہب آتا ہے، رسول کہتے تیری تقدیر میں بچے نہیں، حسین کہتے 1 دیا 2 دیے 4 دیے 7 دیے، بچے دیے، مرد کو عورت کیا، سورج پلٹایا، مردے کو اٹھایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی زبان میں بتاؤں، ابھی تک جتنا پڑھا ہے خدا کی قسم بے نیازی نہ کیجئے گا، قرآن کی زبان میں اسے سمیٹ رہا ہوں، یہی 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 اسی اختیار کو قرآن کی زبان میں کن فیکون کہتے ہیں۔ علیم آپ سلامت، مولا زندگی کرے آپ آباد، اسی کو کن فیکون کہتے ہیں، یہی ہے اختیار کن، اختیار کن، اختیار کن، کہہ دیا ہو گیا، اختیار صرف اسم، تینوں کا تعارف کروایا آج آپ کو میں نے، اور بڑا میں آپ کہہ لیں کہ سمرائز فارم میں نے تھوڑا سا آپ کو لے کے چلا کہ اتنا زیادہ کھولوں نہ کہ اس کو آج کی حد تک سمیٹ نہ سکوں۔ انشاءاللہ کل بھی اسی پہ گفتگو رہے گی، لیکن آج مجھے مصائب پہ آنے سے پہلے، کیونکہ مجھے خاص طور پر انتصار بھائی نے کہا تھا کہ آج مصائب جو ہیں وہ مخدومہ علیہ پاک بی بی شریقۃ الحسین کے، تو میں چاہوں گا کہ جس نہج پہ میں کھڑا ہوں، اس نہج پہ میں بی بی کے حضور ایک سجدہ ذکر فضائل کی صورت میں بھی پیش کروں، یقیناً آپ میرے ساتھ ہیں، آپ سلامت رہیں، تو اسی تسلسل میں آگے بڑھیں گے۔ یہی عبداللہ ابن عباس مولا علی کے پاس آئے، مشہور روایت آپ کی سنی ہے، مجھے وہ پڑھنی نہیں، اشارہ کر رہا ہوں بس، یا علی کا جی عبداللہ، یا علی الحمد کی تفسیر تو عطا فرمائیے، کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئے، ساری رات گزر گئی، الحمد کہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں، بسم اللہ کہاں، بسم اللہ کی بے کی تفسیر چل رہی تھی، جب صبح ہو گئی تو عبداللہ نے کہا یا علی صبح ہو گئی ابھی بے پہ ہیں، کہا عبداللہ تو نے پہچانا کہاں، کائنات سمٹے قرآن میں آئے، قرآن سمٹے الحمد میں آئے، الحمد سمٹے بسم اللہ میں آئے، بسم اللہ سمٹے بے میں آئے،
انا نقطہ تحت الماء، میں بے کے نیچے کا نقطہ، یعنی کائنات سمٹے تو اس نقطے میں آئے. ایسے سمیٹ کے ہمیشہ یہ روایت سنی ہے نا، میں اس کو ایسے بھی پڑھتا ہوں، ہر چیز کو نا ایسے وائس ورسا دیکھا کریں اور لطف آتا ہے. کائنات سمٹی تو اس نقطے میں آئی، جسے علی کہہ رہا میں ہوں، یعنی علی وہ نقطہ ہے کہ اگر یہ پھیل جائے اللہ کی کائنات چھوٹی پڑ جائے گی. آپ سلامت رہیے. چلیے میں اس روایت کی ضرور آج آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ بات اس نہج تک آ گئی. علی بادشاہ بے کا نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا، بے کا نقطہ ہے. دیکھیے ایک تو بے ہے جو مکتوبی ہے، ایک بے ہے جو ملفوظی ہے، اور ایک بے ہے جو حقیقی ہے. اب میرا عنوان اگر کبھی حروف پہ پڑھا اور اسرار حروف پہ پڑھا تو ان کی حقیقتوں تک کا سفر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی جو میں روایت کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے پڑھنے میں اور لکھنے میں بے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتی جب تک بے کے نیچے زیر نہ لگ جائے. بے کے نیچے زیر، مثلا میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، باللہ، باللہ یعنی اللہ کے ذریعے یا اللہ کی قسم سے یا اللہ کے ذریعے سے، ٹھیک. اچھا ایک اور لے لیں، بے علیان، پڑھتے ہیں نا ناد علی میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی مختلف دعاؤں میں، بے علیان. تو بے کی حرکت کے لیے ضروری ہے کہ نیچے زیر لگے. بے کون سی؟ بے وہ جس میں سارا علم قرآن پنہا ہے، یہ سارا علم قرآن سمیٹی ہوئی بے اس وقت تک ساقط ہے. کاش یا علی میرا مولا میں یہ بات پہنچا سکوں سامعین کو، مولا میری مدد کرنا، تھوڑا آپ ساتھ دیجئے گا میرا. بے ساقط ہے اس وقت تک جب تک نیچے زیر نہ لگ جائے. پورا علم قرآن سمیٹی ہوئی بے ساقط، حرکت نہیں کر سکتی. بے کو اگر حرکت کرنی ہے تو پھر نیچے زیر لگانی پڑے گی. ہائے میں کیسے بتاؤں یہ کون ہے، میں کیسے بتاؤں، کاش کبھی فضائل کے مد میں یہ باتیں چلیں اور پڑھی جائیں اور پڑھیں. کیسے بتاؤں کہ کون ہے یہ بے اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک زیر نہ لگے. مخدومہ عالیہ پاک بی بی شریقۃ الحسین نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا، لہجہ الہیہ میں، صوت الہیہ میں، گرجدار آواز میں، اس آواز میں کہ جس آواز میں علی اور اللہ کے سوا کبھی کوئی نہیں بولا، وہ آواز کہ جب اللہ کو بولنا پڑا تو اللہ نے اسی آواز میں بات کی ہے. اب مجھے نہیں پتا اللہ نے علی کی آواز میں بات کی ہے، علی نے اللہ کی آواز میں بات کی ہے، یا علی اور اللہ نے بی بی شریقۃ الحسین کی آواز میں بات کی. یہ ایک راز ہے جو راز رہے گا، پردہ ہے جو پردہ رہے گا. لیکن جملہ پاک بی بی مخدومہ عالیہ کا جو پاک بی بی نے دربار میں دے دیا، بس یہ فضائل میں سنو ذرا، پھر آگے کا سفر کرتا ہوں. مخدومہ عالیہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک جملہ بولا، تو کہاں جانا ہمیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں پہچان، میں بے کے نیچے کی وہ زیر ہوں جس سے بے حرکت کرتی ہے. میں بے کے نیچے کی وہ زیر ہوں جس سے بے حرکت کرتی ہے. کیا بتاؤں میں مومنین نظردارو آپ کو کہ مخدومہ بی بی شریقۃ الحسین کیا مقام. انتصار بھائی نے خاص طور پہ کہا تھا مجھے کہ آج آپ اسی بی بی کے مصائب کی تلاوت کیجئے گا. مولا علی جب اپنے گھر سے چلے نا، مالک کے سر پہ دستار تھی. جو علی کے سر پہ دستار ہے، یہ کون سی دستار ہے، کس کی دستار ہے؟ علی ولی کی، مولا محمد کی پہنائی ہوئی علی کی دستار. جانتے ہو علی نے کیا کیا؟ فضائل اول المصدقین علامہ عراقی کیا کمال روایت لکھتی، علامہ سلام ہے آپ کو. میرے بادشاہ علی نے اپنے سر سے دستار اقدس اتاری
جناب حسنین کریمین کو دی. اور اس لفظ کو منائزہ فرمائیے گا سامعین, حسنین کریمین کو دے کے علی اپنی دستار کہتا ہے یہ میری بیٹی کے پاس لے جاؤ اور میری بیٹی سے کہو کہ اسے اپنے سر پہ رکھ کے برکت والا کر دے. اللہ اللہ, علی کہہ رہے ہیں کہ اسے اپنے سر پہ رکھ کے برکت والا کر. بھائی باپ کی دستار کو ایسے سینے سے لگا کے لائے, مخدومہ کو دی. مخدومہ نے وہ دستار اپنے سر پہ رکھی, کچھ دیر مس کر کے اپنے بھائیوں کو واپس دی. جب بھائی پلٹے تو بہن نے روک کے کہا بھیا آتے ہوئے تو سینے سے لگا کے لے آئے, اب یہ عصمت کے سر سے مس ہو گئی ہے, اب اسے سر سے اونچا کر کے لے کے جاؤ. یا علی اتنا ہی کہوں گا میں عزادارو کہ جس بیٹی کے سر سے علی اپنی دستار مس کروانے میں اپنی برکت محسوس کرتا تھا, اس امت نے اس بیٹی کے سر سے چادر چھین. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو, ایک یا دو روایتیں. عزادارو میں عصمت کے مصائب میں بڑی احتیاط سے پڑھنے کا عادی ہوں, اس میرا ساتھ دے کے سنیے گا. یہ قافلہ علی کی بیٹیاں وہاں آ گئیں جہاں انہیں آنا نہیں چاہیے تھا. یہ مسلمان وہاں لے آئے جہاں رسول زادیاں نہیں آتی, جہاں بطول زادیاں نہیں. مخدومہ عالیہ نے بڑے صبر کے ساتھ سارا سفر گزارا. شام غریبہ علی کی بیٹی عباس بن گئی. بی بی شریقۃ الحسین سارے رستے کوئی بھی مستور اگر روتی بھی دلاسا دے کے کہتی عباس نہیں تو کیا ہوا, میں ہوں نا, میں عباس بن گئی. سارے راستے بی بی دلاسا دیتی رہی. عزادارو کوفہ آ گیا, قیامت تھا علی کی بیٹی کے لیے کوفہ میں داخل ہونا. میں یہی کہوں گا میرا مولا تمہاری عزتوں کو محفوظ رکھے, تمہیں حاسدین کے حسد سے بچائے, تمہیں دشمنوں کے شر سے بچائے. میرے بھائیوں عزادارو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں ماضی میں آپ کی بڑی شان و شوکت رہی ہو. آپ اس جگہ ایسی حالت میں جانے سے قطراتے ہیں کہ اگر ظاہری قسم پرسی آ جائے کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. اللہ جس شہر کی شہزادی تھی اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا گیا. بڑا مشکل تھا بی بی کے لیے. یہ منزل بھی گزار لی. بس ایک روایت کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں. بی بی نے یہ منزل بھی گزار لی. عزادارو بڑا مشکل تھا بیابانوں کا سفر, بڑا مشکل تھا ان شہروں کا سفر جہاں استقبال کرنے والے اس انداز میں استقبال کرتے تھے. لیکن کیا بتاؤں, جب شام کا بازار آیا نا تو قافلے کو روک دیا گیا. 29 محرم کو یہ قافلہ شام کے دروازے باب جابیہ پہ پہنچا. 29 محرم کو. اور یزید ملعون کے دربار میں کب داخل ہوا؟ 2 صفر کو. عزادارو 29 محرم باب جابیہ, 2 صفر یزید کا دربار. تم بھی شام گئے ہو, مولا بار بار لے کے جائے تمہیں, اس بی بی کے چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کرو. اس دروازے سے یزید کے دربار کا اتنا فاصلہ تو نہیں ہے کہ 3 دن لگ جائے. آخر وجہ کیا تھی؟ جب اسی دروازے کے باہر کھڑی علی کی بیٹی نے سجاد سے پوچھا سجاد انہوں نے ہمیں کھڑا کیوں کر رکھا ہے؟ سجاد روتے ہوئے کہتے اماں یہ بازار سجا رہے, اماں یہ آئینہ بندی کر رہے,
بس عزادارو میں نے زحمت تمام کی. ایک روایت سنو. یہ قافلہ چلا, مخدومہ نے بہت صبر کے ساتھ یہ وقت بھی گزارا. 17 آذان نے کھڑے ہو کے سنی علی کی بیٹی. 17 آذان آسان نہیں تھا, لیکن جب یہ قافلہ بازار سے داخل ہو کے پہنچا نا محلہ بنو امیہ میں, خدا لعنت کرے اس شمر ملون پہ, اس نے ایک ہی آواز 2 بار دی ہے. جانتے ہو ایک ہی آواز 2 بار دی ہے. آواز کیا تھی؟ ایک آواز اس نے کربلا کے میدان میں دی. کب؟ کہ جب سرکار ابوالفضل عباس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور میرا بادشاہ اشل پہ کبھی دائیں جھکتا تھا کبھی بائیں جھکتا تھا. یہ لشکر کو پکار کے کہتا ہے, او لشکر یزید عباس کے بازو کٹ گئے, اب جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آ جائے. عزادارو بہت مارا علی کے بیٹے عباس کو پھر ان لوگوں نے, لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرا بادشاہ تو علی کا بیٹا ہے, تو علی کا شجاع بیٹا, تو عباس ہے مولا. آ دیکھ شام کا بازار ہے, محلہ بنو امیہ ہے, علی کی بیٹی شریقۃ الحسین جب داخل ہوئی یہی ملون پکار کے کہتا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے, علی کی بیٹیاں بازار میں. عزادارو کہیں سے پتھر برستے, کہیں سے آگ برستی. جب یہ بازار پار ہوا نا عزادارو, سید سجاد پھوپھی کو نہ پہچان سکا, پھوپھی سید سجاد کو نہ پہچان سکی. آخری جملے ہیں اور پھر دعا تمہارے لیے. عزادارو صبر سے یہ سارے رستے طے کرتی مخدومہ آ گئی ہے دربار یزید کے دروازے پر. عزادارو دربار یزید کے دروازے پر بی بی بیٹھ گئی. بی بی اس دربار میں داخل نہیں ہوتی. جب یہ قافلہ رک گیا نا, شمر آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے علی کے حسین کے بیٹے علی داخل ہو, دربار میں داخل ہو. عزادارو مولا نے آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں بڑے صبر سے سارا راستہ گزار. پھوپھی اماں آخری منزل ہے, اماں طے کر لینا, آجا اماں دیکھنا میری کمر پہ اور کربلا کی کہانی تحریر کرنے کی جگہ نہیں بچی. اماں آجا اس دربار میں چلتے, اماں دربار میں گئے بنا توحید نہیں بچتی, اماں ولایت نہیں بچتی, اماں میرا حسین نہیں بچتا اگر دربار کی پیشی نہ ہوئی. عزادارو جملہ سننا, کمر کو تھام کے اٹھی ہے حسین کی بہن, اٹھ کے کہتی ہے سجاد ایسا نہیں ہے کہ میں مرضی سے بیٹھ گئی اور مجھے میرے بابے کا وعدہ یاد آ گیا. بابا نے مجھے آخری وقت میں کہا تھا او میری بیٹی زینب جب شام جائے گی میں علی آؤں گا, میں علی تیری مدد کو آؤں گا, میں علی تیری نصرت کو آؤں گا, میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. عزادارو پشت سے بابا علی کی آواز آئی, زینب مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی شرابی کے دربار میں اپنی بیٹی کو اس حالت میں بھیجو. جا زینب تو جانے سید سجاد جانے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. میرا مالک یقیناً یہ قبول عبادت, میرا مولا اس قبول عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. میرا مالک جو آنکھیں اس غم میں روئی ہیں ان آنکھوں کو کبھی بے نور نہ کرنا. مولا جو آوازیں اس غم میں بلند ہوئی ہیں انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. جو ہاتھ حسین کے غم میں ماتم کرتے ہیں انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. میرا بادشاہ اس پورے چینل سمیت جہاں جہاں جو اس عزاداری کی کاوش سے جڑا ہے میرا مالک ان سب کے گھروں کو, ان سب کے گھرانوں کو ہمیشہ قائم دائم فرما. میرا مالک رزق ولایت عطا فرما, رزق کثیر عطا فرما. میرا مولا ہمیں غم حسین میں موجزن فرما, ولایت علی ہمیں نصیب فرما, عزاداری حسین ہمارا شعار فرما. میرا بادشاہ ہر دعا کی اصل دعا میرا مولا وارث رکھتے بے وارثی کی زندگی گزار رہے. میرا مولا سرکار ولی العصر
مولا قائم آل محمد بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما. میرا مالک، میرا مولا، منتقم شام غریبہ کا ظہور فرما. میرا مالک، میرا مولا، منتقم بازار شام کا ظہور فرما، منتقم دربار شام کا ظہور فرما. میرا مالک، جب بھی میرے بادشاہ کا ظہور ہو، میرا مالک ہم سب کو ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. انشاءاللہ اسی ٹائم کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاطمہ حسین، حسین یا 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 حسین. ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا کے، شام نو بابا میں ویر گوا کے، ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا کے. نہیں لاش تے رومن دے دے میں ظالم مینوں، یو کی کردا اے میرا دیا کہ تینوں رجوں ماں دی باری، رجوں ماں دی باری تیرے گل وچ پاواں پا کے ہائے میں ویر ہوا کے. ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر ہوا کے، ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر ہوا. آویخ ذرا بربادا جو محال نہیں امبڑی تو پہ لب دے ہاتھ مہندیاں وال. آہت لب بنڑے قاسم دے، آہت لب بنڑے قاسم دے، میرے حال تو وقت تل جا کے آئے میں ویر ہوا کے. ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر ہوا کے، ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر ہوا کے. یو آپ بنا دا پر دے تو بابل میرے، سنگ پور دے منجن زینا بچ شہر دے پھر تیڈا بیکھاں سنگ مر جائیاں، تیڈا بیکھاں سنگ مر جائیاں. ہتھ رسیاں کڑیاں پا کے آئے میں ویر ہوا کے. ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر ہوا کے، ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر ہوا کے، ٹر چلیا شام نو بابا میں ویر ہوا کے. تیرے قسم گیا اکبر نال ٹر گیا غازی، پیا پتھرا ہے جے بابا میرا ویر نمازی. آ زینب کو مسوار کر، آ زینب
زینب کو اسوار کا بچ کربلا بابا کے ہے مہدیر کو تر چلیا شام نو بابا مہدیر کو کے تر چلیا شام نو بابا مہدیر کو آوے ذرا فرمادا جو بابا حالے نہیں امبڑی تو بے رب دے ہاتھ مہندیاں والے ہاتھ لب بنڑے قاسم دے ہاتھ لب بنڑے قاسم دے میرے حال تمک تلتا کے آئے میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا نہیں لاش تیرون دے دے میں ظالم مینوں یو کی کردا ہے میرا دیا کے تینوں رجوں باداں دی واری میں رجوں باداں دی واری میں تیرے دل وچ بابا کے آئے میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا میں مر کے بھی نہیں بھولنا میں مر کے بھی نہیں بھولنا کہیں ویر کو دفنا کے آئے میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا کے تر چلیا شام نو بابا میں ویر گوا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا باعث الہدی السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم یا سید المرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیجین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا مولاي وعلى انصارک المستشہدین معک جميعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن علی بن موسی البزار راغب القدر والبزار رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان والامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکم یا خلیف الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا رافع الظلم والعدوان السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک
وظهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا الله. صلى الله عليه Mavya Planet Beşumat. Shimmer Planet Beşumat.